دو نمازی پڑھوں گا، اسلام لے آتا ہوں پڑھوں گا صرف دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی فرمایا تو اسلام لے آ، تو دو نمازی پڑھا کر. یعنی کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت میں بھی اختیار دیا ہے، دیا اللہ نے ہے. اب کوئی کہے وہ بے اختیار ہے، اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے بھی اچھے برے کے مالک نہیں ہے، لیکن اللہ نے عطا کیا ہے. اور آج وہ شخص کہنے والا اگر قبلے کی طرف منہ کر کے کہے کہ میرا قبلہ یہ ہے، اس سے ایک سوال کیا جائے یہ قبلہ بنا کس طرح سے؟ یہ کس کے کہنے پر، کس کی خواہش پر، کس کی دل آزاری کی وجہ سے، کس کی تکلیف کی وجہ سے قلبی یہ قبلہ قرار دیا گیا؟ پہلے تو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی. تو اس کعبے کو جس کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور تیرا دل کھچا اس طرف جاتا ہے اور تیرے دل میں اس کی محبت جاں بزاں ہے، تیرے دل میں وہ محبت ڈالنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ. قرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب میں تمہارا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ رہا ہوں. کیوں اٹھتا دیکھ رہا ہوں؟ کہ جب شروع میں نماز فرض یاد رکھیے تو اس وقت قبلہ بیت اللہ ہی تھا، لیکن بعد میں بیت المقدس ہو گیا. 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے رہے، لیکن دل میں یہ یہودی تانا دیتے اور کہتے یہ ہیں کہ نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ نیا دین ہے، لیکن قبلہ وہی استعمال کر رہے ہیں، یوز وہی کر رہے ہیں، رخ ادھر ہی کر رہے ہیں جدھر ہم رخ کر رہے ہیں. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا باعث بنتی. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا ہے جبرائیل کیا اچھا ہو، اب بات زمین پر ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت بیت اللہ کو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہ قبلہ ہمارے لیے بھی بنا دیا جائے. تو اس بات کو جب جبرائیل علیہ السلام واپس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مقدس آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے، فرمایا میری خواہش تو ہے، ابھی حکم آتا ہے، ابھی حکم آتا ہے، ابھی حکم آتا ہے. پھر نماز ظہر کی ادا کر رہے تھے، نماز کے دوران یہ حکم ہوا اے محبوب جس کی طرف تمہارا دل چاہ رہا ہے اپنا رخ بھی اسی کی طرف پھیر لو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرے محبوب کا دل چاہ رہا ہے کہ ان کا قبلہ بھی وہی ہو جائے، یعنی کہ بیت اللہ سے ہم کہتے ہیں. تو اس لیے یہ قبلہ بھی بنا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضیلتیں اور وہ مقام عطا فرمائے ہیں. اب امام ترمذی اور امام نسائی نے حج کے حوالے سے اس کی فضیلت میں ایک روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے قرآن کا فیضان لینا ہو، علم حاصل کرنا ہو تو اس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جن کو قرآن کا اتنا فیضان کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ جا کر اگر قرآن میں کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو ابن مسعود اگر میں نہ ہوں تو ان کے پاس جایا کرو. ابن مسعود کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نالین مبارک اتارتے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نالین مبارک کو اٹھا لیتے تھے، یعنی کہ ٹیک کیئر کرتے تھے کس کی؟ ان نالین مبارک کی. اور وہ مقام کہ قرآن کا فیضان اتنا، وہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ ان دونوں کی فضیلت بیان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا دونوں یکے بعد دیگرے کرو. کس وجہ سے کرو؟ کہ یہ دونوں افلاس اور گناہوں سے. ایک بندہ کہتا ہے نا جی فار ایگزامپل دیتا ہوں یار میں اگر یہاں سے جاؤں گا تو میرے 6-7 ہزار ڈالر لگنے حج کرنے پہ، سیونگ اس پاس پڑی ہے، پلاٹ اس کا پاکستان تیار ہے یا ہونے والا ہے، مکان اس کا بننے والا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے اگر میں یہاں سپینڈ کر دوں گا تو پھر وہ معاملہ جو میں آگے فیوچر میری پلاننگ ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے افلاس کا ڈر ہے لیکن تو حج کر، تو عمرہ کر، تو تیرا حج عمرہ کرنا کیا کرے گا؟ تجھ کو افلاس اور گناہوں سے اس طرح تجھ کو دور کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح بٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ سونے میں کساوت ہوتی ہے نا جب نکلتا ہے تو اس کو بٹی کیا کرتے ہیں، اس میں وہ جو کام کرنے میں جھولے ہوتے ہیں اس کو بڑا گرم کرتے ہیں تو جتنی کثافت ہے، جتنی میل ہے وہ میل ساری نکل جاتی ہے، پیچھے وہ خالص سونا رہ جاتا ہے. تو مومن کا گناہ اس کے اندر ہے.
اور افلاس کی فکر سے رہتی ہے، لیکن اگر جب وہ حج عمرہ کرے گا تو یہ دونوں چیزیں اللہ اس سے دور فرما دے گا، یعنی گناہ اس کو پاک کر دے گا اور افلاس اس سے دور کر دے گا۔ اور پھر جہاں تک ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَلَيْسُ لِلْحَجَّةِ حَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اس کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ یعنی حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، اور ہماری خواہش، سب کی خواہش، مومن کی خواہش، بلکہ جو نہیں مانتے ان کی بھی خواہش ہے جنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کرو۔ اب یہ تو فضیلت ہو گئی، اب اگر کوئی حج نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ حج اس پہ فرض ہے اور وہ ڈیلے کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اس کے بارے میں روایت، پھر آگے قربانی اور پھر عشرہ کی بات آتی ہے، اور اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور مولا کائنات شہنشاہ ولایت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس زاد راہ ہو، یاد رکھیے حج کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، نمبر 1 صحت، یعنی کہ آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، نمبر 2 زاد راہ، وہ آپ کے پاس موجود ہے جانے کے لیے کہ کھانے پینے کا سامان سے آپ کہتے ہیں، اور نمبر 3 سواری۔ اب وہ پرانا زمانہ تو رہا رہا کہ آپ اونٹوں پر سفر کریں گے یا پیدل سفر کریں گے، تو جہاز کا زمانہ ہے، یعنی کہ ٹکٹ کا خرچہ آپ کے پاس موجود ہے، وہاں رہنے کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت اجازت دیتی ہے۔ یہ جس سال بھی آپ کے پاس تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی اسی سال ہی آپ پر حج فرض ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں، وہ شخص جو زاد راہ رکھتا ہو اور بیت اللہ تک پہنچانے والی سواری کے مصارف کا مالک ہو، وَلَمْ يُحَجْ، اور وہ حج نہ کرے، یعنی کہ چیز اس پاس ہے پر وہ حج نہ کرے، تو پھر کیا ہے؟ فَلَا عَلَيْهِ أَنَّ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ کتنی بڑی وحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، تو پھر اس کی یہودی یا نصرانی ہو کر مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے میں نے موضوع بھی آج لگ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پر اس سال بھی حج فرض ہو، اس کو پتہ نہ ہو، تو اس کو ذرا ضمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، اس سال تو نہیں جا سکتا لیکن نیت کر لے کہ یا اللہ اگلے سال کروں گا، اس سال یہ حج کر لے۔ اور یاد رکھیے حج ہو، عمرہ ہو یا کوئی بھی نیکی کا عمل ہے، ایک رول آپ یاد رکھ لیجیے گا، جس وقت آپ کی نیت پختہ ہو جائے گی نا، نیت، تو اس کے بعد کی اسباب اتنے آسان ہو جائیں گے کہ آپ حج کر کے عمرہ کر کے آگے بھی جائیں گے کہ یار اتنا مشکل کام تو اور اتنی آسانی سے ہو گیا، جب آ جائیں گے آپ کو، لیکن اس کے لیے پختہ ارادہ، اللہ کی طرف آپ جائیں سے ہی اس کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ نہ کرے تو اتنی بڑی وعید۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھا جو میں نے شروع میں بیان کیا، وَذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ، اس لیے کہ اللہ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جبکہ حج کے تمام ضروری مصارف کا مالک ہو۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو یہاں پر کہ جو انتظار کر رہا ہو، میں سیونگ ہوگی تو میں پھر ایک پلاٹ اور خریدوں گا، یا سیونگ ہوگی تو میرے بچوں کی شادی آ رہی ہے، یا سیونگ ہوگی تو میں اور کوئی کام بزنس شروع کروں گا، تو اس کی سیونگ تب کام آئے گی جب فرض اپنے پر سے اتارے گا، جب فرض کو ادا کرے گا۔ اب نماز کا ٹائم آ گیا، فرض کا ٹائم شروع ہو گیا، اب انسان کے اور امپورٹنس بھی ہیں، لیکن یہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو چیز فرض کرتا ہے اس کو پہلے ادا کرے، باقی معاملات اللہ رب العزت اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ تو اب آتے ہیں، یہ صرف آپ کے تک پیغام کے لیے ہو سکتا ہے سارے حاجی بیٹھے ہوں، یا ہو سکتا ہے آلریڈی ارادہ کر دیا ہو یا اللہ اگلے سال انشاءاللہ حج کریں گے۔ اب آتے ہیں قربانی، دوسرا موضوع بھی آتا ہے قربانی کا، میں آستہ تو تھوڑی تھوڑی روایت بیان کروں گا، اور اس کو امام احمد نے اور ابن ماجہ میں یہ نقل ہے حدیث پاک قربانی کے حوالے سے، اور اس کے مسائل آخر میں چیدہ میں بیان کروں گا تفصیل سے کیونکہ وقت نہیں ہوتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضحی، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ضرورت پڑتی رہنی ہے، لیکن صحابہ پوچھ کر ہم تک یہ پیغام محبت اور دین کے لیے چلنا کس طرف جانا ہے ہمارے تک پیغام پہنچتا رہا۔ صحابہ نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانی جو کرتے ہیں ہم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب اگر یہیں پر ہی صحابہ خاموش ہو جاتے تو آج سارے کہتے ہیں یار چلو ادا کر دو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، نہیں کیا تو بھی کوئی بات. آج بھی لوگ کہتے ہیں مطلب تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگلے سال کر لیں گے، پچھلے سال بھی تو کی تھی. تو اس لیے اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام نے اگلا سوال کیا تو ایک اور گھیرا کھل گئی اور مومن کو داخل ہونے کے لیے راستہ مل گیا. وہ سوال کیا تھا؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، پہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمیں ادا کریں گے، ہمارے لیے بینیفٹ کیا ہے؟ تو سنیے اور جومیے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال بکل شہرۃ حسنہ. قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک حسنہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب حسنہ کتنا ہوتا ہے؟ فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ فرماتا ہے جو ایک حسنہ لے کے آئے گا میں اس کو ایک حسنہ کے بدلے 10 نیکیاں عطا کروں گا. یعنی کہ آپ ایک قربانی کریں، آپ اس کو بال گن سکتا ہے، ایک بکری کی قربانی کر دیں، یعنی کہ کوئی کیلکولیٹر صبح شام تک لگا رہے وہ بال گن نہیں سکتا. اگر 1 کروڑ ہیں 2 کروڑ ہیں تو ہمیں کیا جانے، لیکن اتنے جتنے بال ہیں اس ہر بال کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اتنی زیادہ فضیلت. اب وہ وقت بھی یاد کریں ایک ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، دوست کے پاس، یار کے پاس، امیر کے پاس، غریب کے پاس، اور یہاں کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی نیکیاں یہ آنے والی ہیں ساری. بندہ اس کو ٹالے اور اس وقت پہ پریشان پھرتا رہے. تو یہاں پر صحابہ نے ایک اور سوال بھی کر دیا قالوا فالصوف یا رسول اللہ. اب کیونکہ وہ اون بھی ہوتی ہے، بھیڑ میں تو اون ہوتی ہے، لیکن اس اون کے اندر بھی بال ہوتے ہیں، اس کے تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اون کا کیا ہے، اس کا کتنا ثواب ہے؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ. فرمایا اس اون کے ایک ایک بال کے بدلے بھی ایک حسنہ اللہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب کتنی زیادہ فضیلتیں قربانی میں. اس کے مسائل آگے آئیں گے. اب جو نہ کرے یہ اگلے جمعۃ المبارک کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ یہ ذرا قریب آ جائے گی اور پھر ریٹ بھی زیادہ ہو جائیں گے، تو تاکہ آپ کو ذرا وہ بھی تجسس رہے، کیونکہ عشرہ آنے والا ہے اور اس کی فضیلت بیان کرنا بھی مقصود ہے. پھر آخر میں وقت نہ رہے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی چند چیزیں مسائل انشاءاللہ آگے انشاءاللہ عزیز میں بیان کروں گا. اب آتے ہیں جو عشرہ ہے جو کہ ممکنہ اتوار کو پہلا دن شروع ہو جائے یا پھر سوموار کو، چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یاد رکھیے سال میں 3 عشرے مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سلیکٹ کر لیا اپنی رحمتوں کے نزول کے لیے. پہلا عشرہ جس میں عاشورہ کا دن ہے، محرم کے پہلے 10 دن بڑے واقعات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کے لیے وہ عشرہ 10 کے 10 دن سلیکٹ کر لیے. دوسرا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عشروں میں ایک خاص دن یا رات آتی ہے، اس لیے اللہ نے سلیکٹ کیے ہیں. اللہ نے وہ سلیکٹ کر لیا اپنی رحمتوں کے نزول کے لیے. اور پھر ذی الحجہ کا یہ پہلے 10 دن اللہ نے اپنی رحمت کے لیے، عنایت کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے سلیکٹ کر لیے. اب اگر علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ منت مانی ہو کہ وہ سال میں سب سے افضل دن میں روزہ رکھے گا تو اس کو چاہیے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یعنی کہ اتنا افضل دن. اب اس میں پھر ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کون سا دن افضل ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہفتے میں دن جو افضل ہے وہ جمعۃ المبارک کا ہے. پورے سال میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے جو کہ 9 ذی الحجہ بنتی ہے. اس وجہ سے اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اب اس کی فضیلت قرآن میں 2 جگہ بیان ہوئی ہے. ایک جگہ یعنی کہ مخفی انداز میں بیان ہوئی ہے، پر پھر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اور مفسرین کرام نے تفسیر بیان کی ہے تو پھر اس کی تشریح کی ہے. وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون سے نجات پا چکی تو اللہ رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تم کو کتاب دوں گا. اس کتاب میں بہت سے احکامات ہوں گے، حلال حرام کے احکامات ہوں گے. جب نجات ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی اے باری تعالیٰ وہ کتاب
جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما، تاکہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو اس کے احکامات بتاؤں۔ تو اللہ رب نے فرمایا موسیٰ 30 دن عبادت کرو، 30 days، 30 دن عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزہ رکھا، اور 30ویں دن موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی شام کو۔ جب مسواک کی تو کیونکہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العزت کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند کی جاتی ہے، تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ رب فرمایا موسیٰ اب 10 روزے تم نے اور رکھنے ہیں۔ اس 10 روزوں کا بیان اور ان 40 دنوں کا بیان اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، سورہ اعراف ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا۔ یہاں پر میں آپ کو یاد ہو، میرے پاس رات افضل ہے کہ دن افضل ہے؟ آپ کو یاد ہوگا شب برات کا بیان، تو میں نے کہا رات افضل ہے۔ یہاں دن بھی شامل تھے لیکن بیان اللہ نے رات کا ہی کیا ہے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، اور اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ مفسرین فرماتی ہے 10 راتیں جو اور ایڈ ہوئیں یہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کی جو آنے والے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا فضیلت تب ہوگی جب فضیلت تک مرسائی ہوگی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، میں بہت بیان کیا، اور نصیحت کرو، سمجھاؤ، پر سمجھانا فائدہ دیتا ہے مومنین کو۔ ہم سب مومن ہیں ساتھیوں، تو اس لیے اگر ان کی فضیلتیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے، پتہ چل گئی ہیں، اور اس کے بعد بھی اس سے محروم رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حشر اس کی فضیلتوں سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے، حشر آنے والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ فجر دوسری جگہ 30واں پارہ پہلی 4 آیتیں میں مختصراً بیان کروں گا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ نے فرمایا اور صبح کی قسم۔ یہاں اس صبح کی مراد بہت ساری 7 تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں صبح جو اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے وہ ذی الحج کی مہینے کی جو پہلی صبح ہے، اللہ نے اسی قسم ارشاد فرمائی ہے، جو کہ ممکن ہے اتوار یا سمار کو ہو۔ ولیال العشر، اور 10 راتوں کی، یہاں مفسرین کرام کے 2 اقوال ہیں، یا تو رمضان مبارک کی آخری عشر کی 10 راتیں جس پہ لیلۃ القدر ہے، یا مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور تا کی، اب میرا موضوع نہیں ہے اس کو میں اسکپ کروں گا۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چل بسے، اس رات سے بھی مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عرفہ کی رات ہے۔ تو اتنی فضیلت پوشیدہ طور پر، ظاہری طور پر اللہ رب العزت کے کلام میں موجود۔ اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، امام مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، تمام حدیث پاک کی کتب میں تقریباً موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس عشرہ یعنی کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یا رمضان شریف کے آخری 10 دن میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی کہ سال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے گا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ ہی جہاد مگر یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلے، مال و جان لے کر نکلے، سواری لے کر نکلے اور پھر واپس اپنے گھر نہ آئے، یعنی جان بھی دے دے، مال بھی دے دے، سواری بھی دے دے، ہاں اس کا عمل افضل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کا بھی عمل اتنا افضل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے جتنے افضل عمل اللہ ان 10 دنوں جو آنے والے دن ہیں ان میں کیے جانے والے دنوں عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور پھر آج 5 منٹ زیادہ دوں گا کیونکہ یہ کام ختم بھی کرنا ہے کیونکہ اگلا تو عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ
لیسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کو ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی الغافرین نقل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی، اور معذرت کے ساتھ میرا ارادہ تھا کہ یہ میں جتنے کلمات ہیں لکھ کر لے آؤں پرنٹ کر کے رختوں پر، میرے پاس وقت نہیں تھا، اور یہاں جو لکھے ہوئے ہیں ان پہ زبر ذیل پیشی بھی نہیں پڑی، تو میرے لیے ذرا مشکل تھی کہ میں ان کو لکھتا، ان کو پرنٹ کرنا پھر لکھنا کافی ٹائم لگتا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور جس ساتھی کو چاہیے ہو وہ کتاب لے جائے، اپنے پاس کاپی کر کے رکھ لے، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھے، تاکہ اور بھی 10 سالوں میں ہم کام کرتے رہتے ہیں کسی ایک چھوٹے سے کام کے لیے، قربانیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ منصب، یہ چیز، یہ پیپر، یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن دیکھیں جنت سامنے اور ان 10 دنوں کا عمل۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 دعاؤں کا تحفہ انہی 10 ایام میں لائے۔ وہ 5 دعائیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 4، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 5، حسبی اللہ وکفا، سمع اللہ لمن دعا، لیس الورا اللہ المنتہا۔ اور کہا جاتا ہے، ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ کلمات انجیل میں یعنی کہ بائبل میں بھی نازل ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے سوال کیا کہ ان کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام میں انہیں پڑھنے والے کو اللہ رب العزت بے حد و حساب ثواب اور فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور ابو نصر حاشم بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے یہ کلمات انہی ایام میں جو 10 دن آنے والے ہیں پڑھے، تو میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے گھر میں 5 نورانی طبق ایک دوسرے کے اوپر نیچے موجود ہیں۔ تو یہ 10 دن آنے والے ہیں، یہ اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے، بلند آواز سے کریں آہستہ سے کریں آپ کی مرضی، یہ دن ہے۔ اب اس دن میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ نیک اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں آپ نے پہلے بھی روزے رکھائیں، روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو ترمذی شریف میں ابن ماجہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ان ایام کے پہلے جو 10 دن ہیں اللہ کو اپنی عبادت کی جانا، اس کی تسبیح، اس کا ذکر کی جانا سب ایام سے زیادہ پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا یعدل صیام کل یوم، کہ جس نے ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو دن بھی چھوٹے ہوتے رہے، پہلے تو دن بھی بڑے تھے، شوال کے دن بڑے تھے، پھر ذکر گزرا، اب ذی الحج شروع ہونے والا ہے، دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور گرمی کی شدت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، تو 1 روزہ اور 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں ہی نہیں، ان کی راتوں کو بھی عبادت میں گزاریے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ جو ان راتوں میں، پہلی 10 راتوں میں قیام کرے گا یعنی کہ عبادت کرے گا، تو اس کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو لیلۃ القدر جتنا عطا فرمائے گا۔ کتنی زیادہ فضیلت، اور فضیلت سننے کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی سعادت۔ پر ابھی سے نیت کرنا نا یار کچھ نہ کچھ روزے تو رکھ ہی لیں گے انشاءاللہ، ابھی سے نیت کر لینا کم از کم، اور کو نہیں تو عشاء اور فجر مسجد میں پڑھ لیں گے تاکہ ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے، کچھ نفل ادا کر لیں گے عشاء کے بعد، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، کچھ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے، تو انسان نیت کر لے تاکہ اس کو نیت کا ثواب ابھی سے، اور جب عمل کرے گا تو 10 درجے گناہ جیسے اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت زیادہ فضائل اس کے ہیں، اور اس 10 دنوں میں کلمہ شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو آنے والا عشرہ ہے اس میں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حاجی صاحبان گئے ہوئے ہیں
اللہ رب العزت ان کا حج اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ایک قسم کے حادثات سے تکلیفوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان ساتھیوں نے سنتیں ادا فرمائیں، وہ سنتیں ادا فرمائیں۔